نامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں دریافت ڈیجیٹل پر غلام جیلانی کا ایک افسانہ منتخب کیا گیا ہے۔ افسانے کا عنوان ہے نجات کا لمحہ۔ تو سماعت فرمائیے دریافت ڈیجیٹل پر غلام جیلانی کا افسانہ نجات کا لمحہ۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ غلام جیلانی کا افسانہ نجات کا لمحہ۔ ایک نئی استغنائی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے جب وہ گھر آیا تو سب اسے مسرور دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ لوگ اسے دیکھ کر ہمیشہ حیران کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس دن اس نے ٹھیک سے کھانا کھایا، ڈھنگ سے کپڑے پہنے اور گنگناتا ہوا باہر نکل گیا، مگر باہر ویران بستی، بے جان لوگ، بے نظر آنکھیں، اداس سناٹا اس سے سرگوشیاں کرنے لگا۔ بتاؤں گا تمہیں بھی اپنی مسکراہٹ کا راز، پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ میں نے گھنٹیوں کی آواز سن لی ہے، دور سے ہی سہی، ذرا پگڈنڈی پر ہو تو لوں، تم سے بھی کہوں گا۔ پہلے 3 دن بڑی تیزی سے گزر گئے۔ جب سے جوتشی نے بتایا تھا ٹھیک 7ویں دن وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، اس کے دماغ کا سارا ہیجان یک لخت ختم ہو گیا۔ اس نے منزل کو پا لیا تھا۔ انتظار اور بے یقینی کا اضطراب اب بالآخر ختم ہونے والا تھا۔ جوتشی کے الفاظ امرت کے قطرے بن کر اس کے کانوں میں اتر رہے تھے۔ 7واں دن اس کی نجات کا دن ہوگا۔ بہت سے کام جو ادھورے پڑے تھے اس نے پورے کر لیے۔ جن سے کترا کر نکل جاتا تھا ان سے جا جا کر خود ملتا رہا۔ اچانک ان نوازشوں پر دوست دشمن سب حیران رہ گئے۔ اتنا خوش کیوں ہے؟ پھر وہی حیرانی۔ کل تک کال بجتی تھی تو خوف سے چادر تان لیتا تھا۔ بے وقوفو، آج حیرانی مجھے ہو رہی ہے۔ کب تک ویران بستیوں کی نکیلی سڑکوں پر اپنے کھوکھلے جسموں کو گھسیٹتے رہو گے؟ سناٹے کی آواز کیوں نہیں سنتے؟ دور گھنٹی کی آواز۔ مگر پھر یوں ہوا کہ رفتہ رفتہ اس کی خوشی، جسے مقدس راز بنا کر اس نے اپنے اندر تہوں میں لپیٹ رکھا تھا، بے اطمینانی میں بدلنے لگی۔ وہ استغنائی مسکراہٹ کہیں تحلیل ہوتی چلی گئی۔ شروع کے 3 دن جب بھی گھر میں ہوتا، بان کی چارپائی پر چادر تان کر آرام سے لیٹ جاتا۔ دن ہو یا رات، لمحوں کے گزرنے کو محسوس کرتا، ہر لمحے کو کچھ دیر کے لیے اپنی گرفت میں رکھتا، اس کے وجود کو محسوس کر کے اسے آزاد کر دیتا۔ اس میں اسے ایک مسرت ملتی۔ کچھ ہی دنوں میں تم مجھے نہ پا سکو گے، مجھے چھو کر نہ جا سکو گے۔ میں تمہارے کرب سے آزاد ہو جاؤں گا، وہ کرب میں تمہیں دے جاؤں گا۔ مگر اب 4تھے دن سے چارپائی پر لیٹا تو کسی اندھے کی قوت نے اسے گرفت میں لے لیا۔ یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ دل کے کسی گوشے میں خواہش پیدا ہوئی، لمحات کا پہیہ آہستہ آہستہ گھومے، وقت کا سیل دھیما پڑ جائے۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ خوف ہے؟
آنے والے 7ویں دن کا خوف، دبا دبا اضطراب، دل بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ سرور آگی کیفیت کہاں گئی؟ اب پنجرے کا دروازہ تو کھلنے والا ہے۔ خوف بڑھتا گیا۔ صبح ہوئی تو چادر سر پر کھینچ لیتا کہ نیا دن اتنی جلدی نہ آ جائے۔ شام ہوئی تو اندھیرے کو دونوں ہاتھوں سے روکتا، پرے ڈھکیلتا، پر کچھ نہ ہوتا۔ رات چھت سے اتر کر آنگن میں آ جاتی اور خوف کے برفیلے ہاتھ پھیلا دیتی۔ یہ کیسا خوف ہے؟ عجیب اجنبی سا ڈر جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہر لمحہ ہتھوڑے کی ضرب کا وقفہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ڈر تو اس کے اندر پہلے بھی گھر کر چکا تھا۔ جوتشی سے ملنے سے پہلے ہی کیا وہ وہمہ تھا؟ وہ سوچنے لگا، کیا لوگ میرے بارے میں سچ کہتے تھے؟ بے وقوف، ایسا ہوتا تو جوتشی کی پیشن گوئی سے جو خوشی کی لہر رگ رگ میں اترتی چلی گئی وہ سچ نہ ہوتی، مگر وہ تو سچ تھی، بالکل سچ۔ رہائی، رہائی، پنجرا کھل جائے گا۔ تو کیا نجات کی گھنٹیوں کی وہ آواز واہمہ تھی جس کی تلاش تھی جلتے ہوئے ریگزاروں میں؟ وہ پگ ڈنڈی محض دھوکہ تھی۔ اس نے مسرتوں کو اپنے اندر بھیج کر چھپا لیا تھا۔ جس طرح ندیدے بچے کو کھلونا مل جائے تو سب کی نظر بچا کر کرتے کے اندر چھپا لیتا ہے، مگر اب کرتے کے اندر برفیلا خوف ہے۔ کیا سرد اندھیرے کا سامنا سب کو خوف زدہ کر دیتا ہے؟ اس کا دماغ دکھنے لگا۔ شروع کے دنوں میں پلنگ پر لیٹتا تو گھر والوں کا خیال گھیر لیتا، بیوی، بچے، بھائی، رشتہ دار، اور وہ مسکراتا رہتا۔ کون رشتہ داری، کون بیوی، کیسے بچے، سب ایک اکائی میں گندے ہوئے ہیں۔ میں خود سے بچھڑ گیا ہوں، وہ سوچتا، مگر اب تلاش کی منزل آ گئی ہے۔ چوتھے دن سے منزل کے قرب کے اسی احساس نے ایک نئے اجنبی غول سے امکنار کر دیا۔ دل پر ایک برف کی سلب رکھ دی، اور پھر یہ خوف، برفیلا خوف بڑھتا ہی گیا، ہذیانی روپ دھار لیا۔ دن اور وقت کا حساب بھی بس سے باہر ہو گیا۔ 5واں دن یا شاید 6واں دن ہے، اسے ٹھیک سے یاد نہیں۔ عجیب بےہنگم آوازیں کانوں میں آ رہی ہیں۔ 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر کو کیوں نہیں بتاتے؟ وہ چیخ پڑتا، نہیں، ڈاکٹر نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، ہونے والا ہے، مگر تم نہیں سمجھو گے، بے وقوفوں، خود غرض ہو۔ اور اس کا حلق سوکھ جاتا، کانٹے چبھنے لگتے۔ ہذیان میں بڑبڑا رہے ہیں، کانوں میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بناوٹی، سب بناوٹی۔ اور اب یکا یک اسے لگا وہ صاف دیکھ رہا ہے، صاف سن رہا ہے۔ یہ 14-15 برس کا لڑکا، یہ تو میں ہوں، میں خود ہوں۔ حویلی میں ہر طرف عورتوں اور بچوں کی بھیڑ ہے، زرق برق لباس میں، ہاں، شادی ہو رہی ہے۔ باہر نوہرے میں بیلوں کو بانس کی نلکی سے گھی پلایا جا رہا ہے، سینگوں پر مالش کی جا رہی ہے، رنگ پھیرے جا رہے ہیں، رتھین، بہیلیاں سب جمع ہیں نیچے اینٹوں کے فرش پر۔ بارات جائے گی، جیور، جمنا پار، یہ رت ٹھاکروں نے بھجوائی ہے۔ وہ دلہن کی رت سندر لال بزاز نے سجا کر بھیجی ہے۔
اور قاضیوں نے، میویوں نے، اور پھر یکا یک پروجیکٹر میں گڑبڑ ہو گئی۔ فلم کے کئی فریم تیزی سے اوپر نیچے دوڑنے لگے۔ کچھ سجھائی نہ دیا، مگر جلد ہی سب ٹھیک ہو گیا۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔